اس کا 12واں باب اس کی پہلی آیت سے خدا کے پاک کلام میں سے اپنی رہنمائی کے لیے ہم دیکھیں گے رومیو کے نام پولس رسول کا خط، اس کا 12واں باب اور اس کی پہلی آیت سے لکھا ہے، پس اے بھائیو میں خداوند کی رحمتیں یاد دلا کر تم سے التماس کرتا ہوں کہ اپنے بدن ایسی قربانی ہونے کے لیے نظر کرو جو زندہ اور پاک اور خدا کو پسندیدہ ہے، یہی تمہاری مقبول عبادت ہے۔ خدا کے پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خدا ہم سب کو برکت۔ مقدس پولس روم کی کلیسیا ایک بڑی ضروری بات کہتے ہیں کہ پس اے بھائیو میں تمہیں خداوند کی رحمتیں بخششیں یاد دلاتا ہوں۔ اس کا مطلب ہے انسانی خاصہ ہے، انسانی جبلت ہے کہ انسان بھول جاتا ہے۔ لکھا میں یاد دلاتا ہوں، میں خدا کی رحمتیں تم کو یاد دلاتا ہوں کہ تم اپنے بدن ایسی قربانی ہونے کے لیے پیش کرو جو زندہ اور پاک اور خداوند کو پسندیدہ ہے۔ بات یہاں پر بدن کی ہے۔ بدن ہی کیوں؟ کلام مقدس میں پولس رسول ہی اپنے خطوط میں بدن کے بارے میں کہتے ہیں، کیا تم نہیں جانتے کہ تم خدا کا اور اسی طرح کلام مقدس میں بدن کے بارے میں لکھا ہے، کیا تم نہیں جانتے کہ تم روح قدس کا مقدس ہو۔ ایک جگہ پر لکھا ہے کہ تم خدا کا مقدس ہو، پھر لکھتے ہیں کہ تم روح قدس کا مقدس ہو، اور پھر لکھتے ہیں کیا تم نہیں جانتے کہ تم مسیح کے بدن کے اعضاء ہو۔ غور کریں اس بات پر، یہ بدن جو ہے یہ خدا کا مقدس بھی ہے، یہ بدن جو ہے یہ روح قدس کا مقدس بھی ہے، اور یہ بدن مسیح یسوع کے اعضاء یعنی اس کا جسم کا حصہ یعنی کلیسیا بھی ہے۔ میں اس بات پر بڑا غور کر رہا تھا کہ انسان کی ایماندار کی کلیسیا کا جو بدن ہے یہ تثلیث کو بھی ظاہر کرتا ہے، یعنی اس کا تعلق خدا سے بھی ہے، اس کا تعلق روح القدس سے بھی ہے، اور اس کا تعلق مسیح کے بدن سے بھی ہے، یعنی خدا باپ، بیٹے اور روح القدس سے تعلق ہے اس کا۔ اسی لیے لکھتے ہیں کہ میں تم سے التماس کرتا ہوں، میں بڑی منتیں کرتا ہوں کہ اپنے بدن، جس بدن کو انسان نے آج مذاق بنا کے رکھا ہوا ہے، یہ بدن انسانی خواہشات، یہ بدن جسمانی خواہشات، یہ بدن مکاری، جھوٹ اور لعنتوں کی قید میں ہے۔ لیکن کلام مقدس آج ایک بڑی اہم بات ہم سے کرنے والا ہے۔ کلام مقدس میں لکھا ہے، تاریخ اس بات کی گواہ ہے، خدا نے جب ابتدا میں کلام کیا ہے تو لکھا ہے ابتدا میں خدا نے آسمان اور زمین کو بنایا، خدا نے روشنی کو بنایا، خدا نے حیوانات، جمادات اور ساری کائنات کی چیزوں کو بنایا، لیکن اس کے بعد جو ہے خدا نے کہا آؤ ہم انسان کو اپنی شبیہ پر، اور میں اس بات کو یوں لیتا ہوں کہ اس دن
خدا نے ایک مصباح بنایا ہے، اس دن خدا نے ایک مقدس بنایا ہے. وہ مقدس جو عدن میں تھا، وہ بدن جو عدن کے اندر خدا کی فرما برداری، اور وہ بدن جو عدن سے نکلنے والا تھا اپنی نافرمانی کی وجہ سے. خدا نے کلام مقدس میں لکھا ہے، انسان کو کہا ہے، انسان کے بدن کو کہا ہے کہ تم خدا کا مقدس ہو. اس کا مطلب ہے کہ جب یہ عدن سے نکل جائے گا تو پھر میں اس کے مقدس میں آ کر اس سے بات کروں. تو جو مقدس پہلے ہی پریا ہوئے، ہاں مقدس دے وچ پہلے ہی ہے نا رش ہوئے، پہلے ہی مقدس دے حصے ہوئے ہو، پہلے ہی جالے لگے ہو، نیرا ہوئے، تاریکی ہوئے. اب کس مقدس کی بات ہے؟ کیا تم نہیں جانتے کہ تم خدا کا مقدس، تم میں روح القدس بسا ہوا ہے، تم مسیح کے بدن کا حصہ ہو، کلیسیا کا حصہ ہو، تم مسیح کے اعضاء ہو. اپنے بدن ایسی قربانی، اس کا مطلب ہے بدن جو ہے اب وہ قربانی کے لائق نہیں ہے. جو زندہ، جو پاک اور خداوند کو پسندیدہ. بائبل مقدس میں پہلا سلاطین 18ویں باب میں ہمیں خدا کا بندہ ایلیا نظر آتا ہے، اور ایلیا نے ابتیا سے کہا کہ جاؤ اخیب سے کہو کہ اپنے اس 450 انبیاء کو لے کر جو بال کی پجاری ہیں، جو بال کی پرستش کرتے ہیں، جو دیوتاؤں کی پرستش کرتے ہیں، جو غیر معبودوں کی پرستش کرتے ہیں، ان کو لے کر آؤ. آج میں ظاہر کروں گا کہ آسمان پر اور زمین پر ایک ہی خدا ہے. اور لکھا ہے کہ 450 بال کے پجاری وہاں پر جمع ہے اور ایلیا ایک سائڈ پر کھڑا ہے. اے میرے ساتھ اس حوالے کو ذرا سامنے رکھی لے پلیز. 18واں باب سلاطین، پہلا سلاطین اور اس کا 18واں باب، تاکہ ہم آج قربانی کے بارے میں سیکھیں گے کہ قربانی کیسے دی جائے. اور جب وہ شام کو جمع ہو گئے تو لکھا ہے تب ایلیا نے سب لوگوں سے کہا میرے نزدیک آؤ. چنانچہ سب لوگ اس کے نزدیک آ گئے، بلائے ہوئے چنے ہوئے بھی اس کے نزدیک آ گئے. ایک طرف وہ ہیں جو بال کی پرستش کر رہے ہیں، ایک طرف وہ ہیں جو غیر معبودوں کی پرستش کر رہے ہیں، ایک اور وہ ہیں جو خدا کے نافرمان ہیں. اب ایلیا نے ان کو بلایا ہے جنہوں نے اپنے ہاتھ سے مصباح کو اٹھا دیا ہے. لکھا ہے کلام مقدس میں جب وہ نزدیک آئے تو ایلیا نے ان سے کہا آؤ ہم اس مصباح کو بنائیں جو ڈھا دیا گیا. آج کتنے مذہبیں ہیں جو ڈھا دیے گئے ہیں، جن کو ہم نے اپنے ہاتھوں سے ختم کر دیا، جنہوں نے اپنی زندگی کو، اپنی لائف کو خداوند کو دیا، خداوند کے لیے مقرر کیا، اور وہ مذہبیں آج بند پڑے ہیں. تم خدا کا
मकदस हो। और एलिया यहां पर उनसे कहते हैं आओ हम एक मकदस, एक मस्बा बनाएं, क्योंकि कुर्बानी चढ़ानी है। कुर्बानी चढ़ाने के लिए मकदस का, मस्बे का होना बड़ा जरूरी है। जो मस्बा ढा दिया गया है, आओ पहले उसको तामीर करें। टूटे मस्बे थे नहीं, डिगे टूटे थे नहीं, हाँ गालां दा भरिया होया, मुनावां दा भरिया, झूठ ना भरिया होया, मकारी ना भरिया, बदकारी ना भरिया, ऐसा मस्बा नहीं। अपने बदन, अपना मस्बा, अपना मकदस, आओ उसको तामीर करें। जो बाल की, जो नाखुदा की, नामबूदों की प्रस्तिश करने वाले हैं, आओ उनको बताएं कि तुम्हारा मस्बा कितना पावरफुल है। हालेलुया। तुम्हारा मकदस कितना जलाल से बना है। अब वो एक तरफ प्रस्तुत कर रहे हैं तो वो कहता है आओ, यानी आना बड़ा जरूरी है। हाँ जी, घर बैठे नहीं, पहले उसने बुलाया है, फिर कहा आओ हम जो है मस्बा तामीर करें। और मस्बे को जो तामीर किया गया है तो सबसे पहले उसने इसकी बाउंड्री बनवाई है, इसकी खुदाई करवाई है। खुदाई करवाना यानी भाड़ लगाना बड़ा जरूरी है। मस्बे के चौगिर्द जो है वो भाड़ होना बड़ा जरूरी है। बगैर भाड़ तो नहीं। याद रखना, पहले वक्तां ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਦੋਂ ਮਾਲ ਮੁਆਸ਼ੀ ਘਰ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਤੇ ਇੱਕ ਭਾੜ ਲਗਾਈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਤਾਰਾਂ ਲਗਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ। ਅੱਜ ਵੀ ਦਿਹਾਤੀ ਇਲਾਕੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ, ਭਾੜ ਲਗਾਈ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਜਾਨਵਰ, ਕੋਈ ਐਸੀ ਚੀਜ਼ ਜਾਂ ਗੈਰ ਮੁਤਲਕਾ ਅੰਦਰ ਆਣ ਲੱਗੇ ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮਸਬਾ ਹੋਵੇ ਹੀ ਭਾੜ ਤੋਂ ਬਗੈਰ, वो कैसे जानेगा कि मेरा मुखालिफ अंदर आ रहा है। सो हर ईमानदार, हर बदन, हर मकदस, हर उस रास्तबाज के चौगिर्द एक भाड़ का होना बड़ा जरूरी है। तो इसके बारे में कलाम मुकद्दस में क्या लिखा है? खुदावंद से डरने वालों के चौगिर्द उसके फरिश्ते क्या होते हैं? खैमाजन होते हैं। जो खुदावंद से डरता है उनके चौगिर्द वो अपनी भाड़ को लगाते हैं। और अपनी भाड़ को जो है उन्होंने तैयार किया है। और फिर लिखा है, उसने कहा इस भाड़ के अंदर जो 4 मटके पानी के भरे हैं उनको इनमें गिरा दो। यानी जो भाड़ के अंदर है, मस्बा है, उस मस्बा पर आंसू बहाना बड़ा जरूरी है। अगर जिंदा है, अगर जिंदगी है, अपने बदन जो जिंदा, तो फिर आंसू आना बड़ा जरूरी है। पहले पता की ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਪਿਛਲੀ ਸਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਪੈਂਤੀਕਾਸਟਲ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਡਾਕਟਰ ਲਿਆਕਤ ਅਹਿਮਦ ਕੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਲੇਡੂ ਮਿਸ਼ਨ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਕਿਹੜੀ? गलेडू मिशन। यानी कि ये रोते रहते थे। इतने सादा लोग होते थे, जब भी दुआ करते थे क्या करते थे? रोते थे, बड़ा रोते थे। तो जो पहले की मिशनें थी वो कहते थे गलेडू इन्हां दे अखां 'ਚ भी अथरू पए होते हैं। ये गलेडू मिशन है। यानी कुर्बानी चढ़ाने का पहला असूल करीब आओ, दूसरा असूल मस्बा बनाओ, तीसरा असूल उसके चौगिर्द भाड़ लगाओ, और चौथा असूल ये है कि उसमें पानी गिराओ, यानी तेरे आंसू बहने बड़े जरूरी। अपने बदन, अपने मकदस को, तुम खुदावंद का खैमा हो, तुम खुदावंद का मकदस हो, और तुम्हारे चौगिर्द अगर भाड़ नहीं है, तुम खुदावंद के करीब नहीं हो, अगर तुम्हारी जिंदगी में आंसू नहीं है, तो फिर तेरी कुर्बानी का कोई फायदा नहीं। अच्छा, भाड़ भी लग गई, करीब भी आ गए,
پانی نہیں گرا دیتا تو قربانی کی تھے. مصبے خالی پڑے ہیں قربانی کے بغیر. ہاں اگر مصبہ قربانی کے بغیر کھائے تو اس مصبہ پر پرستش کرنا بھی فضول ہے. جڑے ایماندار کی زندگی قربانی نہیں نہ ہوتی یاد رکھنا. جڑا قربانی تو پاجدا ہے یعنی مصیبتاں تو پاجدا ہے, دکھاں تو پاجدا ہے, پریشانیوں تو پاجدا ہے, کندھاں تو پاجدا پھر. ہاں وہ مصباح جو ہے خدا سے دور ہے. وہ موقع پر ظاہر تو ہوگا کہ یہ خدا کا مقدس ہے, یہ خداوند نے اس کو چنا ہوا ہے, لیکن وہ مصباح خالی ہے کیونکہ قربانی تو تھے پئی نہیں رہی. پہلے قربانی آتشی قربانی ہوتی تھی. پہلے قربانی سوتری ہوتی تھی. پہلے قربانی بکروں کی ہوتی تھی. پہلے قربانی بھروں کی ہوتی تھی. پہلے قربانی بچڑوں کی ہوتی تھی. لیکن ایمانداروں کے لیے ایک قربانی ہے جس کے بارے میں کلام مقدس میں لکھا ہے, جو میری تمجید, جو شکر گزاری کی قربانی گزرانتا ہے وہ میری, یعنی ایمانداروں کو ایک قربانی دی گئی ہے. یہ مطلب ہے کہ مذبح دے اتے وہ قربانی نہیں ہے, کیونکہ باپ ایسے پرستار ڈھونڈتا ہے جو روح اور سچائی سے اس کی پرستش کرے. جڑا سچائی کی پرستش کرے گا تو سچائی نہ شکر گزاری کرے گا. اتوں تے پھر ہاں جی ٹوٹے دل نہ تالیاں, ٹوٹے دل نہ دعا, ٹوٹے دل نہ چرچ آنا, یہ شکر گزاری نہیں ہے. اپنے بدن ایسی قربانی ہونے کے لیے پیش کرو جو زندہ, یعنی زندہ لوگ جس طرح کرتے ہیں, جو زندہ اور پاک اور خداوند کا پسندیدہ. آپ کے لب, آپ کے ہونٹ خداوند کی شکر گزاری سے بھرے ہو. تے قربانیاں دینیاں تے کلیسیا نے بند کر دیتی ہیں. ہاں جی تے مذہب کس طرح پھر چلا اللہ کر. ہلیلویا. اگر مصباح پر آپ چاہتے ہیں, اگر مقدس پر آپ چاہتے ہیں کہ خداوند کی آگ آئے, اس کا جلال ظاہر ہو, تو اس پر قربانی کا ہونا بھی بڑا ضروری ہے. قربانی تو ہے ہی نہیں. اپنے بدن ایسی قربانی ہونے کے لیے پیش کرو جو زندہ اور پاک اور خداوند کو پسندیدہ ہے. اس نے کہا کہ آؤ مصباح کو مرمت کرو, 12 پتھر جمع کرو جو کلیسیا کو ظاہر کرتے ہیں. کلیسیا آئے تاکہ مقدس تیار ہو. اور کلام مقدس میں لکھا ہے, داؤد یہ فرماتے ہیں, زبور نویس یہ لکھتا ہے, بیٹیاں محلوں کے تراشے ہوئے پتھروں کی مانند ہیں. بیٹیاں مذبح تیار کر کے بیٹھی ہیں, لیکن قربانی کہاں ہے؟ قربانی دینے والا موجود نہیں, لیکن قربانی لینے والا موجود ہے. قربانی لینے والا تو تب ہی آ گیا جب مصباح تیار کیا گیا, جب آنسو بہائے گئے. لیکن اگے قربانی تو پئی نہیں ہوئی. قربانی کہاں؟ آنسو تو بہائے جا رہے ہیں, لیکن قربانی, اپنے بدن ایسی قربانی. پالوس رسول کلیسیا سے کہہ رہے ہیں, میں تمہاری التماس کرتا ہوں, منت کرتا ہوں, خداوند کی رحمتیں تمہیں یاد دلاتا ہوں کہ اپنے بدن قربانی کے لیے پیش کرو. بھائی ایماندار دی سب تو بڑی قربانی پتہ دن چ کدوں شروع ہوتی ہے؟ کوئی دس سکتا ہے؟ ہاں جی
جدو صبح نو جلدی اٹھ کے دعا کرے، کتنا مشکل کام ہے ہاں؟ نہ اٹھنا تے نہ کہنا تڑکے میں تینوں ڈھونڈا یا رب میرے خدایا۔ اکھاں ادو اگڑنیاں نہیں۔ میں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ جوئس مائر کی میں کتاب پڑھ رہا تھا تو وہ کہہ رہی تھی کہ ارلی جو مارننگ کی پریئر اس طرح ہے جیسے گھاس پر صبح کے وقت اوس پڑی ہوتی ہے اور کتنی خوبصورت لگتی ہے، اور جیسے ہی سورج نکل جائے وہ اوس غائب ہو جاتی ہے۔ وہ کہتی اسی طرح ایماندار کے لیے خداوند آسمان کو چھوڑ کے، تخت کو چھوڑ کے زمین پر صبح کے وقت تخت نشین ہوتا ہے، تو ایماندار کی ہوتا ہے ستا ہوتا ہے۔ اپنے بدن ایسی قربانی ہونے کے لیے پیش کرنا، نہ دعا کرنی نہ شکردانی کرنی، تو مذبح کیوں تیار؟ ہاں جی، مقدس کیسے بنے گا؟ آپ کس مقدس پہ پرستش کر رہے ہیں؟ وہ 450 جو انبیاء ہے وہ جھوٹے نبی ہے، جو بال کے پجاری ہے وہ اپنے خدا کی پرستش کر رہے ہیں اور ناچتے رہے ہیں اور اپنے آپ کو سخت بھی کر رہے ہیں۔ ایلیا ان کی طرف دیکھ کر ہنس رہا ہے اور ان کی ساری اداؤں کہتا ہو سکتا ہے تمہارا خدا سو رہا ہو، کسی خیال میں گم ہو، کسی بات میں گم ہو، اور زیادہ ناچو، کیونکہ ہم جس خداوند کے لیے قربانی تیار کر کے بیٹھے ہیں، ہم یہ جانتے ہیں کہ جب ہم نے مذبح تیار کر دیا ہے، ہم نے اس کا چگرد کھائی بھی گھیری ہے، ہم نے اس کا چگرد پانی بھی گرا دیا ہے، ہم نے اس پر لکڑیاں بھی رکھ دی ہے، ہم نے اس پر قربانی بھی رکھ دی ہے، اب زندہ خدا، آسمان کا خدا ہماری قربانی کو قبول کرے گا۔ بخور کی مانند آسمان سے آگ آئے گی اور زندہ خدا ظاہر ہوگا اور ہماری قربانی جو ہے خداوند کے مقبول ہوگی اور خداوند کے حضور میں ایک مقبول عبادت ہوگی۔ اپنے بدن ایسی قربانی ہونے کے لیے پیش کرو جو زندہ اور پاک اور خداوند کو کیا ہے؟ پسندیدہ ہے۔ کلام مقدس میں لکھا ہے بھائیوں بیٹیوں، خدا ہمارے آنسوؤں کو مشکیزہ میں جمع کرتا ہے۔ اٹھتے گئے تو جب مشکیزے خالی ہوئے، ہاں پادری جمشید کا مشکیزہ دے خالی گیا ہے، پھر ان کواریوں کی طرح مایوس کن آنکھوں سے جن کی کپیوں میں دیر نہیں تھی، پھر اپنے مشکیزے کو دیکھ کر رونا، ماتم کرنا، آنسو بہانا۔ آپ آنسو زمین پر بہائیں گے لیکن مشکیزہ ہوتے پر ہی۔ ہاں جی، تڑیاں مشکاں ہوتے نہیں ہیں بھی ہے فلانے دی ہے فلانے دی، خدا مشکا سے چیک کرے گا کہ کتنا تو تھلے روٹ ڈالے۔ قربانی گزرانے کے اصول ہیں یہ بچوں۔ پہلے کہا آؤ، آپ متفقی نہیں ہے، آپ پر فاقت میں نہیں ہے، آپ نے مقدس کو مذبح کو بنانا ہے تو جمع ہونا بڑا ضروری ہے۔ جمع ہونے سے باز نہ رہو، جمع ہونا بڑا ضروری ہے۔ آپ رفاقت سے باہر ہے، آپ اس کوئلے کی طرح ہیں جو دہکتے ہوئے کوئلوں میں پڑا ہوا تھا اور اس کو علیحدہ کر دیا گیا ہے۔ اب وہ کوئلہ جو ہے آہستہ آہستہ بجھنا شروع ہو گیا ہے، وہ راکھ بن گیا ہے۔ آؤ، تو پھر تھوڑی جی مشقت ہی کرنی پڑی گا۔ کھالا کھودنا تو سوکھی گل ہے، ہاں کھائی کھودی گئی ہے، ایک باؤنڈری بنائی گئی ہے، تو باؤنڈری تے وہ بنائے گا نا جڑا خدا تو ڈرتا ہے۔ ہاں
खुदावंद से डरने वालों को चिकिर उसके फरिश्ते खैबाजन। आप चाहते हैं आपके घर, आपके कारोबार, आपके काम, आपकी औलाद, आपकी फैमिली, आपके बच्चों पर, आपकी जरूरियात पर, आपकी सोचों पर, आपके ख्यालों पर खुदावंद की बाढ़ हो, तो फिर मेरे अजीजों रफाकत रखना बड़ा जरूरी है। बगैर रफाकत हो फिर थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। हाँ जी, अपने घुटने मजबूत करने पड़ेंगे, आपको आंसू बहाना पड़ेंगे, आपको उस पर कुर्बानी, अपनी कुर्बानियां पेश करनी पड़ेगी, आपको होंठों की, आपको शुक्रगुजारी की, आपको अपने वक्त की कुर्बानी खुदा के हुजूर में। जब वक्त ही नहीं देता तो खाली मजबे का की फायदा। हाँ, हम बड़े फख्र से बताते हैं, क्या खुद तुम्हें नहीं पता कि मैं खुदावंद का मकदस हूँ? क्या तुम्हें नहीं पता कि तुम खुदावंद के मकदस हो? ते मकदस दे विच टाइम ही नहीं गा, ते कुर्बानी नहीं की, ते अग किथों आएगी? हम नहीं थे पेंटिकोस के दिनों में रूह कुदस की आग आए, रूह कुदस नाज़िल हो, कैसे? सिर्फ होना देना चाहिए। लिखा है उसकी रूह पानियों पर चुंबश करती थी। हालेलुया। और लिखा है उसके गहराओं में अंधेरा था। अगर आप अंधेरे में हैं, अगर आप तारीकी में हैं, लेकिन याद रखिए खुदावंद का रूह आप पर चुंबश कर रहा है, वो आप पर चुंबश कर रहा है। जरूरत का दिए कुर्बानी दी। हाँ जी, तो कुर्बानी देने के लिए टाइम ही नहीं रहा होता है ना। आज मकदस वीरान पड़े हैं, आज मस्जिद जो है वीरान पड़े। क्यों? क्योंकि खुदावंद ही नहीं। एक मैं और चीज आपको बताता हूं, हर इंसान को खुदा ने अलग-अलग तोड़ा दिया है, और खुदा जानता है कि किसको किस जगह पर रखना है। आपने कभी वॉच, घड़ी साज जो होता है, जो हमारे हाथ में घड़ी हम पहनते हैं, एकदम से वो सारे पुर्जों को अलग-अलग कर देता है। कोई पुर्जा उधर बारीक बारीक, और वो एक आला जो अपनी आंख के साथ लगा के उसमें उसको सब नजर आ रहे होते हैं। हम देखकर पजल हो जाएंगे कि इस तरह इसने बारीक बारीक पुर्जों को कैसे उठा लिया। लेकिन याद रखें, जिसने उनको अलग अलग किया है उसमें क्वालिटी है कि इनको कहां कहां रखना है। इसी तरह खुदा ईमानदारों को जानता है कि इनको मैंने कहां कहां इस्तेमाल करना है, इसलिए मस्बे वीरान है। मेरे मैं यही कर रहा है, हाँ साढ़े लिए यही कम रह गया। आज देख ले बहुत से चर्चेस में लोग इसलिए नहीं जाते, वो साडा काम है, मैनू स्टेज पे बुलाया जाए, मैनू अहमियत दी जाए, मैनू प्रोटोकॉल दिता जाए। प्रोटोकॉल के चक्कर में लोग खुदा के घर में नहीं जाते। खुदा सिर्फ इतने नहीं, खुदा उठे नहीं। आपको पता है खुदा ने अपने लिए क्या लफ्ज इस्तेमाल किया? वो हमारा हरावन और हरावन अगला दस्ता चिटावन पिछला। हाँ जी, वो हमें चारों तरफ से घेरे रखता है, तो साडा रोला की रहता है। इसलिए पौलुस रसूल कहता है, मैं तुम्हारी इल्तिमास करता हूं, मैं मिन्नतें करता हूं, और खुदावंद की रहमत है कि खुदावंद ने तुम पर रहम किया, खुदावंद ने तुमको ये तोड़ा दिया, खुदावंद ने तुमको ये बरकत दी है, खुदावंद ने तुझे चुना है। लेकिन मसला की है कि तू कुर्बानी दे तो बदल गया। अपने बदन स्टार्ट कितों कर रहा है? बदना तो, हाँ जी, अपने बदन से।
میری ایک ڈرائیور سی وہ گل ہو رہی سی، انہوں میں کہ یار مطلب